السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر سورۃ النساء پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 2 یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکید کرتا ہے، تاکیدن حکم دیتا ہے، وصیت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ آیت وراثت اسے کہتے ہیں اور یہ علم الفرائض میں سے ہے۔ وراثت کا علم سیکھنا علم الفرائض ہے۔ اگر اولاد صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زائد ہو تو ان کا ترکہ سے 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک ہو تو اس کے لیے ترکے کا نصف ہے۔ اور اگر میت کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی ہوں تو والدین میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ، اور اگر میت کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف والدین ہوں تو ماں کا 1/3 حصہ ہے، اور اگر اس کی بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ اور یہ تقسیم میت کا قرضہ اور اس کی وصیت ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون سب سے زیادہ تمہارے قریب تر ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے حصے خود متعین کیے ہیں اس آیت میں، اور اس کی وصیت کی ہے، اور اس علم کو سیکھنا علم الفرائض کہلاتا ہے، اور یہ بہت اہم علم۔ علم المیراث یا علم الفرائض کی اہمیت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم الفرائض اور قرآن خود سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ میں تمہیں چھوڑ کر جانے والا ہوں۔ یہ ترمذی ابواب الفرائض کی حدیث ہے۔ تو وصیت اور وراثت کے احکام کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم 3 ہے، ان کے سوا جو کچھ افضل ہے وہ آیات محکمات کا علم، سنت قائمہ اور انصاف کے ساتھ ورثے کی تقسیم ہے۔ تو ورثہ کیسے تقسیم ہوگا؟ سب سے پہلے قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ قرضے کی ادائیگی کا ذکر اگرچہ وصیت کے بعد مذکور ہے، تاہم میت پہ قرضے کے بوجھ کے متعلق جو حدیث صحیح ہے آئی ہے نا، ان میں بڑی وعید آئی ہے کہ قرضہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ تو تقسیم میراث کے وقت سب سے پہلے قرضے کی ادائیگی ہوگی، اور اسی طرح اگر بیوی کا حق مہر نہیں ادا ہوا ہوگا تو وہ بھی شوہر کے ذمے ایک قرضہ ہے، اور اگر میت پہ حج فرض ہو چکا ہوا وہ نہیں کر سکا تو یہ بھی میت کے ذمے ایک قرضہ ہے۔ اگر اس نے منت مانی ہو تو اس قسم کے اخراجات تقسیم کرنے سے پہلے وراثت پہلے نکالے جائیں گے، وصیت پر عمل سے پہلے نکالے جائیں گے۔ اب وصیت کی کیا احکام ہے؟ یہ تو تھا کہ قرضے کی ادائیگی ہو گئی۔ وصیت کے کیا احکام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہو تو اسے 2 راتیں بھی اس حال میں نہیں گزارنی چاہیے کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ اگر آپ نے وصیت کرنی ہے تو اپنی وصیت لکھ کے رکھیں، کیونکہ موت زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ وصیت آپ کتنی کر سکتے ہیں اور کس کے حق میں کر سکتے ہیں، کس کے حق میں نہیں کر سکتے؟ جو آپ کی وراثت کا حقدار ہے نا، جسے اللہ نے حقدار بنایا، آپ اپنی محبت میں مزید وصیت کر کے اسے مال نہیں دے سکتے۔ وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے دوران فرمایا اللہ عز و جل نے ہر صاحب حق کا حق مقرر کر دیا، لہٰذا وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ اسی طرح وصیت کی آخری حد 1/3 مال ہے، 1/3 مال۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں مکہ میں بیمار ہوا اور مرنے کے قریب ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے، میں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس مال بہت ہے اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں، کیا میں اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا 2/3 دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا نصف دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے پوچھا 1/2 دے دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں 1/3 1/3 دے سکتے ہو، اور یہ بھی بہت ہے۔ پھر فرمایا اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔ بے شک جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ اس نوالے پر بھی اجر ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کاش لوگ 1/3 سے کم کر کے 1/4 وصیت کر دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 1/3 یعنی 1/3 بھی بہت ہے۔ اور وقی کی روایت میں کثیر اور کبیر کے الفاظ ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہے۔ اب کون جو ہے کس کے مطلب کے بارے میں آپ وصیت نہیں کر سکتے یا اسے وراثت نہیں مل سکتی؟ قاتل جو ہے وہ وارث نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل مقتول کا وارث نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر یا مرتد مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں۔
تو میراث سے متعلق احکام نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں پر وصیت فرض کی گئی تھی کہ وہ اپنی موت سے پہلے اپنے والدین اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کے متعلق وصیت کر جائیں کہ انہیں میت کی جائیداد میں سے کتنا حصہ دیا جائے گا. پھر میت کی وصیت میں اگر کوئی شخص گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا گناہ اسی کے سر پہ ہوگا جو وصیت میں تبدیلی کرے گا. ہاں اگر کسی قریبی کو یہ خطرہ لاحق ہو جائے کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری سے کام لیا یا حصوں کی تقسیم کے متعلق انصاف کے ساتھ وصیت نہیں کی تو ایسی غلط وصیت کو وہ اصلاح کی نیت سے بدل سکتا ہے، خود غرضی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 تا 182 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. لیکن پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نساء میں خود ہی والدین اور اقربا کے حصے مقرر کر دیے جسے علم الفرائض یا علم المیراث کہا جاتا ہے یا اصطلاح میں ذوی الفروض یا ذوی الفرائض کہا جاتا ہے، تو ان آیات میراث کی روح سے وصیت ہی فرضیت ختم ہو گئی. اب آپ وصیت نہیں کر سکتے، اب وصیت صرف 1/3 رہ گئی. وصیت کی فرضیت کا حکم منسوخ ہو گیا. وصیت کرنا فرض نہیں ہے، کوئی کر دے تو یہ اختیاری ہے بس. یعنی اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، نہ کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اس وصیت پر سنت کی روح سے 2 پابندیاں لگائی گئی ہیں. ایک یہ کہ کوئی شخص 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا. دوسرا یہ کہ وصیت وارث کے حق میں نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، اب یہ چیز ہے کہ وصیت کا معاملہ بھی ہو گیا اور قرضے کا معاملہ بھی ہو گیا. میت فوت ہوئی، سب سے پہلے قرضہ نکالا، اس کے بعد جو ہے وہ وصیت پوری کی اور وصیت پوری کرنے کے بعد وارثوں کا حق دیا. ٹھیک ہے، تو جو وارثوں کا حق ہے اس کی اللہ نے خود وصیت کی، اس میں انسان کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے تمہارے باپ دادا بیٹوں پوتوں میں سے کون نفع کے لحاظ سے تمہارے قریب ہے. تم اپنی محبت میں غیر جانبداری کے ساتھ یا جانبداری کے ساتھ کسی ایک کو نواز دو، لیکن تمہیں نہیں پتا کہ کس کی وجہ سے تم جنت میں جاؤ گے، کون تمہارے پیچھے صدقہ جاریہ بنے گا، کون تمہارے لیے نفع بخش ہے. تو یہ حصے اللہ کے مقرر کردہ ہے. اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے، تو ان حصوں میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرو. تمہیں نہیں پتا کون تمہارا زیادہ نسبت میں قریبی ہوگا اللہ کے نزدیک. اللہ نے جو حق مقرر کر دیا وہ حق ایز اٹ از دے دو. اور پھر اسی طریقے سے جو موجودہ معاشرے میں آگ کرنا اور جی اخبار میں اشتہار دے دیا جی میں فلاں کو اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں، یا ٹی وی ڈراموں وغیرہ میں فلموں میں دکھا دیا کہ جی میں نے اس کو آگ کر دیا یہ وہ، تو یہ شرعی روح سے جائز نہیں ہے. جس کا اللہ نے حق مقرر کر دیا ہے میراث میں کوئی بھی اپنی مرضی سے چینجنگ نہیں کر سکتا. یہ اللہ نے وصیت کی، اللہ نے تاکید کی اور یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے فرض کیا ہے. ٹھیک ہے، تو وراثت کا حصہ موجودہ دور میں وراثت میں بہت زیادہ افراط و تفریط ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بیٹیوں کو جہیز دے دیا تو وراثت نہیں دینی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی بیٹیاں وراثت لیں، پھر بھائیوں کے دروازے پہ کیسے چڑھ پائیں گی، اور بیٹیوں کا حصہ وراثت میں سے ختم کر دیا جاتا ہے. جب ترکے کی تقسیم آتی ہے تو یقین کریں مال تقسیم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہ گھر جو باپ نے بڑی محبت سے بنایا ہوتا ہے وہ گھر جو ہے اس میں اگر بیٹی اپنا حق مانگ لے تو پھر وہ لالچی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر بیٹوں کا ہی رہ جاتا ہے پیچھے. بات یہ ہے اللہ کہتا ہے یوصیکم اللہ، اللہ وصیت کرتا ہے، اللہ نے حق رکھا ہے. کسی کا بھی حق نہیں مار سکتے، نہ آگ کی صورت مار سکتے ہیں، نہ جہیز کی صورت مار سکتے ہیں. بیٹیوں کا حق ہے جس طرح حق مہر عورت کا حق ہے نا، اسے مرد سے لینا ہے اور وہ جہاں مرضی خرچ کر سکتی ہے، اسی طریقے سے وراثت بھی بیٹی کا بیٹے کا حق ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے اور وہ اپنی مرضی سے جہاں مرضی خرچ کر سکتا ہے، جو مرضی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وراثت کے حصے کیے، سب سے پہلے اولاد کا ذکر کیا. اس میں یہ کلیہ بیان کیا گیا کہ لڑکے کا حصہ لڑکی سے دگنا ہے. یہ اس لیے کہ اسلام نے معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ مرد پہ ڈالا اور عورت کو اس سے سبکدوش کر دیا. اور جب مرد کمانے کے قابل نہیں رہتا، مثلا باپ دادا وغیرہ، تو پھر اس کا حصہ عورت یعنی ماں دادی وغیرہ کے برابر کر دیا. ٹھیک ہے، بوڑھے
دادا یا دادی وغیرہ یا باپ ان کے برابر کر دیا. لیکن جب اولاد ہے، بیٹا ہے، تو پھر 2 حصے بیٹے کو، 1 حصہ بیٹی کو ملے گا. اور یہ شریعت نے عورت کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا. اکثر لوگ کہتے ہیں جی عورت کی گواہی بھی آدھی رکھی، عورت کو وراثت میں بھی آدھا حصہ دیا. بات یہ ہے کہ عورت کو ظاہری بات ہے اس کا شوہر بھی مرد ہے، اپنے شوہر کی طرف سے 2 حصے ملے، ایک اس کا حصہ ملا کے ایک جوڑی کے 3 حصے ہو گئے، تو ہر جوڑی کے 3 حصے ہو گئے پھر اس طرح. ٹھیک ہے. شیعہ حضرات جو ہیں سیدنا ابو بکر اور عمر کو جو تانا دیتے ہیں اور جو الزام لگاتے ہیں، ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ سیدہ فاطمہ نے سیدہ ابو بکر سے اپنے باپ کے ترکے سے وراثت کا حصہ مانگا، تو سیدنا ابو بکر نے انہیں قرآن کے حکم کے مطابق ترکے کا آدھا حصہ دینے سے انکار کر دیا. اسی طرح سیدنا عمر کی دور خلافت میں سیدنا علی نے سیدنا فاطمہ کی طرف سے حصہ مانگا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، لہٰذا یہ دونوں غاصب ہیں. جس طرح انہوں نے سیدنا علی سے حق خلافت غصب کیا تھا، اسی طرح سیدنا فاطمہ کا حق وراثت بھی غصب کیا. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ حق وراثت سیدہ فاطمہ کا جو تھا، اللہ کے نبی نے کہا انبیاء کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء علم چھوڑ کے جاتے ہیں بس، اور جو انبیاء چھوڑ کے جاتے ہیں نا مال، وہ صدقہ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ تقسیم نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور ابو بکر اور عمر نے غصب کر کے اسے خود نہیں کھا لیا تھا، بلکہ اسے صدقہ کر دیا تھا اللہ کے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. تو یہ جو ہے الزام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت 2 طرح کی تھی نا، ایک ذاتی تھی اور دوسری اسلامی ریاست کے بادشاہ تھے. تو ان دونوں حیثیتوں سے آپ کا ترکہ کیا تھا؟ عمر بن حارث کہتے ہیں ذاتی ترکہ جو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دینار بطور ترکہ نہ چھوڑا اور نہ درہم، نہ کوئی غلام تھی نہ لونڈی، صرف ایک سفید خچر چھوڑا جس پہ آپ سواری کرتے تھے، یا کچھ جنگی ہتھیار تھے جو زمین تھی وہ آپ مسافروں کے لیے صدقہ کر گئے تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی زرہ ابو الشہم یہودی کے پاس 3 سال جو کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی. مطلب آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنی زرہ چھڑوا لیں. سیدنا انس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کی روٹی اور کچھ باسی چربی لے کے گیا. اس وقت آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ نے اپنی زرہ مدینے کی ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی اور اس سے اپنی بیویوں کے لیے جو لیے تھے. اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرما رہے تھے محمد کے گھر والوں کے پاس کبھی شام کو 1 ساغ گیہوں یا غلہ جمع نہیں رہا. حالانکہ اس وقت آپ کی 9 بیویاں تھیں اور آپ کے پاس اتنا نہیں ہوتا تھا کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں آل محمد پہ کبھی 3 دن اکٹھا چولہا نہیں جلا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہوتا تھا آپ صدقہ کر دیتے تھے، آپ اپنی ذات کے لیے جمع کر کے نہیں رکھتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ترکہ کچھ نہیں تھا، باقی وہی اموال رہ جاتے ہیں جس میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ آپ انہیں جیسے چاہے خرچ کریں. ان اموال میں ایک تو فدق کا باغ تھا، دوسرا خیبر کی زمین تھی اور کچھ زمین مدینہ کی بھی تھی جس کا کوئی مالک نہ تھا اور وہ سرکاری تحویل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. تو ان اموال میں سے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا سالانہ خرچہ رکھ لیتے تھے، وہ بھی بڑی کفایت شعاری کے ساتھ تھوڑا تھوڑا لیتے تھے، اور کچھ اپنے غریب اقربا میں تقسیم کرتے تھے. کچھ جہاد کے اخراجات پہ لگ جاتا تھا، کچھ رفاع عامہ کے کاموں میں خرچ ہوتا تھا. گویا یہ ساری زمین بیت المال کی ملکیت تھی، اور یہی وہ اموال تھے جن کے متعلق جب سیدنا ابو بکر سے سیدنا فاطمہ نے سوال کیا کہ میرا آیت میراث کی روح سے جو حصہ بنتا ہے وہ نصف بنتا ہے، اور جو آپ کی بیواؤں کا حصہ ہے وہ 8واں حصہ ہے، اور آپ کے جو چچا سیدنا عباس ہیں بطور عصبہ ان کا رشتہ ان کا جو ہے وہ حصہ باقی بنتا ہے. تو جب سیدہ عائشہ کہتی ہیں آپ کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ نے سیدنا ابو بکر سے اس ترکے کا حصہ مانگا جو اللہ نے آپ کو بطور فے مال عطا کیا تھا، تو ابو بکر صدیق نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم کچھ چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہے. اس بات پہ سیدہ فاطمہ ناراض ہو کر چلی گئی تھی. پھر سیدنا فاطمہ نے اپنی وفات تک حضرت ابو بکر سے ملاقات نہیں کی، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 ماہ ہی زندہ رہی تھی. پھر آپ باغ فدق، خیبر اور مدینہ کی زمینوں سے اپنا حصہ مانگتی تھی، تو سیدنا ابو بکر نے یہ جواب دیا تھا کہ میں کوئی بات چھوڑنے والا نہیں ہوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے میں وہی کرتا ہوں. ان اموال کی تقسیم جیسے آپ کرتے تھے میں ویسے ہی کرتا رہوں گا، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ آپ کے بعد میں گمراہ ہو جاؤں. نبی نے فرمایا ہے کہ پیغمبروں کا وارث کوئی نہیں ہوتا، جو چھوڑے وہ صدقہ ہے. تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کی حدیث، ان کی وصیت پر عمل کروں گا.
ایک دوسری حدیث جو سیدہ عائشہ سے ہی مروی ہے، سیدہ فاطمہ اور سیدنا عباس دونوں سیدنا ابو بکر سے اموال فے کے ترکے میں حصہ مانگنے کے لیے آئے، تو سیدنا ابو بکر نے دونوں کو ایک ہی جواب دیا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے سیدنا عثمان کو سیدنا ابو بکر کے پاس بھیجا اور کہا کہ اموال فے میں سے ہمارا 8واں حصہ دیں، تو میں نے پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں نے منع کی اور کہا تمہیں اللہ کا خوف نہیں، کیا تم یہ بات نہیں جانتی کہ تمہارے نبی نے کہا تھا پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، کیا تم اپنے شوہر کے خلاف جاؤ گی؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ترکہ مانگنے سے باز آ گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے متعلق جو سوال اٹھتا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت صدقہ تھی۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد یہ چیز ہے کہ اگر میت کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی ہوں، پہلے صرف ہم نے یہ بتایا کہ اولاد ہو تو لڑکوں کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ، اگر میت کی اولاد بھی ہے اور والدین بھی ہیں تو والدین کو جو ہے وہ 6واں حصہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، باقی مطلب کہ والدین کو 1/6 حصہ ملے گا اور باقی 2/3 اولاد کو، مثلا اولاد 2 بیٹیاں ہیں تو 2/3 ان کو مل جائے گا، اور اگر ایک بھائی بھی ہے تو پھر اس 2/3 کے 4 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے بیٹے کو ملیں گے اور ایک بیٹیوں کو، کیونکہ اب بھائی ان بہنوں کا کفیل ہوگا۔ اگر میت کی اولاد نہیں ہے صرف والدین ہیں تو ماں کو 1/3 ملے گا اور باپ کو 2/3 ملے گا، یعنی کہ 2/3 ملے گا، اور اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو ماں کو 6واں حصہ اور باپ کو 5/6 ملے گا، کیونکہ بہن بھائیوں کی پرورش کی ذمہ داری باپ پر ہے، اور یہ صورت میں کہ میت کی ابھی شادی ہی نہ ہوئی ہو، ورنہ تقسیم کی صورت دوسری ہوگی، شادی ہوئی بچے ہوئے تو پھر بچوں والی تقسیم ہوگی۔ تو مختلف ورثاء کے حصوں کی یہ تقسیم اللہ کی حکمت کے مطابق ہے، کیونکہ تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ میت کو فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے قریب تر کون ہے، اور میت اگر عورت ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے اسے خود بتا دیے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر میت عورت ہے، بیوی ہے، ٹھیک ہے، تو خاوند کو اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی جائیداد میں سے آدھا حصہ ملے گا، بشرط یہ کہ میت کی اولاد نہیں ہے۔ اگر اولاد ہے تو پھر خاوند کو 4تھا حصہ ملے گا، اور اگر میت مرد ہے تو بیوی کو 4تھا حصہ ملے گا اگر اولاد نہ ہو تو، اور اگر بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تو اس 4تھے حصہ میں وہ مطلب کہ برابر شریک ہوں گی، 4تھا حصہ برابر تقسیم ہو جائے گا۔ اگر میت کی اولاد بھی ہو، ٹھیک ہے، چاہے ایک بیوی سے ہو 2 بیوی سے ہو، تو پھر 8واں حصہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ بیویوں کی صورت میں یہ 8واں حصہ تقسیم ہوگا، یہ زوجین کے حصے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد یہ چیز ہے کہ اگر میت کلالہ ہو، کلالہ وہ شخص جس کے نہ والدین ہوں، نہ دادا دادی ہوں، نہ اولاد ہو، نہ پوتا پوتی ہو، خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت ہو، وہ کلالہ ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ بہن بھائی ہیں، بس نہ ماں باپ ہے نہ اولاد ہے، نہ اوپر کچھ ہے نہ نیچے کچھ ہے، بس بہن بھائی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، پیرنٹس بھی مر گئے ہیں، اولاد بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، انسان جو ہے وہ بے اولاد رہ گیا، تو پھر وہ میت بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی۔ اب یہ چیز ہے کہ کلالہ جو ہے وہ کلالہ کی میت جو ہے، بہن بھائی 3 قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک عینی ہوتے ہیں، عینی جو ہوتے ہیں وہ حقیقی سگی بہن بھائی ہوتے ہیں جن کے والدین ایک ہوں، ایک اللاتی ہوتے ہیں یعنی سوتیلے بہن بھائی جن کی مائیں الگ الگ ہیں اور باپ ایک ہے، یعنی باپ نے 2 3 4 شادیاں کی ہوئی ہیں تو ان سب سے اولاد ہے، تو پھر یہ اللاتی بہن بھائی ہو گئے۔ اور ایک ہوتا ہے اخیافی، یعنی ایسے سوتیلے بہن بھائی جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہو، یعنی ماں کا شوہر فوت ہو گیا، ماں نے آگے شادی کر لی، پچھلے شوہر سے بھی بچے ہیں، اگلے شوہر سے بھی بچے ہیں، تو ایسے بہن بھائی اخیافی بھائی ہوں گے۔ تو اس آیت میں جن بہن بھائیوں کا ذکر ہے وہ اخیافی یعنی ماں کی طرف سے بھائیوں کا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ چیز ہے کہ ترکہ جو ہے اس کی تقسیم اللہ نے کر دی، کلالہ جو ہے وہ اپنا حصہ خود تقسیم نہیں کر سکتا، یا کوئی لے پالا کو اولاد لے کے اس نے پالی ہوئی ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میری اس اولاد کو مل جائے، کلالہ کا حصہ ذوی الارحام میں، اسبا میں اور بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا۔
اللہ तबारक व तआला कहता है वसीयत के जरिए किसी को नुकसान ना पहुंचाओ। वसीयत के जरिए नुकसान पहुंचाने की क्या सूरतें हैं? वसीयत में मैयत यूं नुकसान पहुंचा सकता है कि अंदाजे से वसीयत कर जाए और ये तहाई से भी ज्यादा हो, या जानबूझकर ऐसा करे तो ऐसे वारिसों को नुकसान पहुंचता है ना, या ऐसी वसीयत करे जिससे वरासा को नुकसान हो, या इसी तरह मैयत मरते वक्त किसी फर्जी किस्म के कर्जे का इकरार कर जाए तो वो कर्ज लेने वाले को ममनून और वरासा को नुकसान पहुंचा सकता है, ताकि महरूम भी कर सकता है। ठीक है, तो अल्लाह ने बोला है कि किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, अल्लाह ने हिस्से मुकर्रर कर दिए। अब ये चीज है कि दादा का क्या हिस्सा होगा। सैयदना इमरान फरमाते हैं एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगा मेरा पोता मर गया, मुझे इसके तरके से क्या मिलेगा? आपने फरमाया छठा हिस्सा। वो चला गया तो आपने उसे बुलाकर कहा तेरे लिए एक छठा हिस्सा और है। फिर इसकी वजाहत ये की कि दूसरा छठा हिस्सा तुम्हारे लिए बतौर खुराक। और तिरमिजी में लका उसबा यानी तुम बतौर उसबा भी हो, यानी तुम दादा भी हो और उसके उसबा भी हो, तो इसीलिए तुम्हारे लिए ये हिस्सा है। दादी और नानी का क्या हिस्सा होगा? सैयदना बुरैदा फरमाते हैं जब माँ ना हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दादी या नानी का भी छठा हिस्सा मुकर्रर किया है। अगर बेटी एक और पोती एक हो, सैयदना इब्न मसूद फरमाते हैं मैं बेटी पोती और बहन के मुतालिक वही फैसला करूंगा जो नबी ने फरमाया था, बेटी को आधा मिलेगा, पोती को छठा मिलेगा और बाकी बहन को मिल जाएगा। अगर एक बेटी और एक बहन हो, असवद बिन यजीद कहते हैं मुआज बिन जबल यमन में हमारे पास मौलिम और अमीर बनकर आए। हमने इनसे इस बारे में सवाल किया कि जिसने मरते वक्त एक बेटी और एक बहन छोड़ी हो, उन्होंने बेटी को निस्फ दिया और बहन को भी आधा दिया। भतीजे का हिस्सा फुप्पी की विरासत में। सैयदना उमर ताज्जुब से फरमाते हैं कि भतीजा तो फुप्पी का वारिस है मगर फुप्पी भतीजे की वारिस नहीं है। ठीक है, बाकी ये कि जविल फरूज यानी जिनके हिस्से किताब सुन्नत ने मुकर्रर कर दिए उनकी तफसील सारी बता दी। वारिसों की क्या इकसाम है? उसबा, मैयत के करीब तरीन रिश्तेदार को उसवा कहते हैं। जविल फरूज की अदायगी के बाद अगर कुछ बच जाए तो वो उसबा को मिलेगा। ठीक है, जैसे साद बिन रबी के भाई को आपने 2 बेटों का 2/3 और बीवी का 1/8 और बाकी 5/24 हिस्सा दिलाया था, और उसबा के मुतालिक आपने फरमाया था अल्लाह के मुकर्रर करदा हिस्से रिश्तेदारों को दो, फिर जो बाकी बच जाए तो वो मैयत के सबसे करीब तरीन रिश्तेदार का है। तो उसबा मैयत के करीब तरीन रिश्तेदार को कहते हैं। और फिर इसी तरीके से अगर कोई आपका आजाद करदा गुलाम है, ठीक है, तो जिस बंदे ने उसे आजाद किया है विरासत उसी बंदे को मिलेगी। ठीक है, और बाकी ये चीज है कि गुलाम जो है वो वारिस नहीं होता, लेकिन गुलाम का वारिस उसका मालिक होता है। अरब में कुछ विरासत के तरीके राइज थे। एक दूसरे से कोई वादा कर जाता था कि मेरी जान तेरी जान, मेरा खून तेरा खून, मेरा वारिस तेरा वारिस। तो जब कोई ऐसा अहद कर लेता तो फिर इस मुकाबले में भाई या बेटे किसी को भी विरासत नहीं मिलती थी, दोस्त को ही दे जाता था और अकरबा को विरासत से महरूम कर देते थे। इसका दूसरा तरीका ये था मुतबन्ना बना लेते थे, मुंह बोला बेटा। अगर किसी की नरीना औलाद नहीं होती थी तो वो किसी को अपना बेटा बना के उसको सारी विरासत दे देता था। तीसरा तरीका ये था कि लड़कियों को हिस्सा नहीं दिया जाता था। तो जब महाजिरीन ने मदीना की तरफ हिजरत की और उनकी माश और आबादी का मसला पेश आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजिर और अंसार में मवाखात कायम की। उस वक्त तक मीरास की आयत नहीं उतरी थी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि महाजिर और अंसार एक दूसरे के विरासत में हकदार हैं। लेकिन जब इस्लामी कानून विरासत आ गई जिसका मिदार 3 चीजों पर है, एक तो नसब खून का रिश्ता, दूसरा निकाह और तीसरा विला। ठीक है, नसब में माँ बाप बहन भाई आते हैं, निकाह में बीवी बच्चे आते हैं, और विला से मुराद आजाद करदा गुलाम जिसका कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं, तो उसका वो वारिस होता है जिसने उसे आजाद किया। ठीक है, तो आजकल जो है वो विला नहीं है, तो सिर्फ निकाह और नसब है। तो अब ये चीज है कि इन सूरतों में जो है वो फिर विरासत तकसीम होगी। अब ये चीज है कि अल्लाह तबारक व ताला ने विरासत की आयत बयान की और फिर उसके बाद कहा कि जो कोई अल्लाह की इताअत करेगा तो वो ऐसे बागात में रहेगा जिनके नीचे नहरें, और ये बड़ी कामयाबी है। और जो नाफरमानी करेगा, हुदूदुल्लाह से तजावुज करेगा, उसके लिए आग है। ठीक है, उसके लिए आग है, यानी अहकाम के मुताबिक तकसीम ना करने वाले, ठीक है, अगर अल्लाह की हद से तजावुज करेंगे तो हमेशा के लिए जहन्नम के अजाब में मुब्तला रहेंगे। जो कानून विरासत को तोड़ेगा, जो औरतों को विरसे से महरूम करेगा, या सिर्फ बड़े बेटे को मुस्तहिक कर देगा, या औरत मर्द को बराबर का हिस्सा देगा, या जायदाद को तकसीम ही नहीं करेगा, या जायदाद में झगड़ा करेगा, तो ये हुदूदुल्लाह से तजावुज करने वाले हैं और अजाब अलीम। हमारे माशरे में एक और सूरत है, कहा जाता है कि जी जब तक माँ जिंदा है विरासत तकसीम ना करो, बहन भाई कहाँ जाएंगे, ये है वो है। बात यह है मैयत के फौत होते ही सबसे पहला काम उसके कर्ज की अदायगी,
دوسرا کام اس کی وصیت پوری کرنا، اور تیسرا کام اس کی وراثت تقسیم کرنا۔ اور جو لوگ یہ وقت پہ وراثت تقسیم نہیں کرتے، بعد میں ساری زندگی یہ وراثت کے جھگڑے چلتے ہیں، کیونکہ زمین یہ جھگڑوں کے باعث بنتی ہے۔ تو اس میں اللہ نے خود وصیت کی، اور اللہ نے کہا جو حقداروں کا حق مارے گا وہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین۔